This program is brought to you by Save up to ₹1225. What a catch! For details, call 111 WorldCore, an Omantel company. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بزنس لنچ. میں ہوں شمائلہ عظیم. ناظرین، ہم بزنس لنچ میں بات کرتے ہیں پاکستان کی بزنسز، اکنامکس اور سوشل ایشوز کے بارے میں. آج جس سیکٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کو میجر چنک آف اکانومی کہا جاتا ہے پاکستان کی. وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، جس کو پاتھ آف فارچون کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے. لیکن اس میں کیا میجر ایسے فلاز آ رہے ہیں جو کہ ہم اتنی اس میں ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایک ڈرا بیک اور ایک سیٹ بیک کی طرف چلی گئی ہے انڈسٹری. ہم آج اس بارے میں بات کریں گے. آپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-353-70064. آپ کو جو ہے وہ اسکرین پہ نظر بھی آتا رہے گا یہ فون نمبر. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، جو کہ فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے آن ٹیکسٹائل، اور جو ہے وہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. تو ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، ویلکم ٹو آور شو. السلام علیکم. اور آپ نے پہلے تو بات کریں گے 5 سال پورے کیے. آپ 5 سال سے جو ہے وہ فارمر ایڈوائزر ہے پی ایم کے آن ٹیکسٹائل. تو آپ اگر ابھی آج کل الیکشنز کیونکہ پیک پر ہیں اور آنے والے ہیں، تو آپ کافی بزی ہوں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ NA250 سے جو ہے آپ نے کافی میجر کوانٹٹی میں ووٹس حاصل کیے. تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ ٹکٹ آپ کو ملا ہے، تو آپ الیکٹ ہونے کے کیا اس میں بتائیے. پارٹی قیادت کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے ٹکٹ ہے NA250 نیشنل اسمبلی کے لیے اسی حلقے سے جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں جی ڈیفینس کلپٹن کا مجھے ٹکٹ دیا ہے جی. اور کافی پرومیننٹ ضلع ہے یہ بہت ہی پرومیننٹ کنسٹیٹوئنسی ہے. جناب مشرف صاحب نے بھی یہیں سے تھا، نعمت اللہ صاحب جو ناظم رہے ہیں کراچی کے، وہ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بھی بہت تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں. اور میں نے ہائیسٹ ایور ووٹ لاسٹ ٹائم حاصل کیے تھے کہ وہ کنٹروورسی ہو گئی تھی میرے ریزلٹس کے بارے میں. بہرحال میں نے پارٹی قیادت کو شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھ کے دوبارہ ٹرسٹ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے ٹکٹ دے کے. لیکن میں نے سینٹ کے لیے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے سینٹ میں اس بار اکوموڈیٹ کریں. تو میں NA250 سے کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے. اچھا. اور کسی اور کو ہم نے وہ کہا کہ ٹکٹ دے کے لائیں، لیکن اس کو آف کورس ہم سپورٹ کریں گے پارٹی کا جو بھی. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ بات یہی ہے کہ میں نے سینٹ کے لیے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے اس بار سینٹ کے لیے کنسیڈر کریں. اچھا. لاسٹ ٹائم جو الیکشن تھا وہ ذرا بٹر ایکسپیرینس رہا ہے جی. اچھا، اگر ہم بریکنگ نیوز جو ابھی چل رہی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ٹیکسٹائل پہ کہ ہمارے ٹاپک کی طرف آئیں. تو نظر بندی کے کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی اور ان کی گرفتاری کے حکم جاری کر دیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی فیصلے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے پرویز مشرف کمرہ عدالت سے فرار ہو گئے. تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اپنا دیکھیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ نیوز نتھنگ ان ایکسپیکٹڈ. مشرف صاحب نے جب پاکستان آئے تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہاں ہم سب کو اس کا احساس تھا کہ جیسے انہوں نے 3 بار آئین کو مسخ کیا ہے اور ایمرجنسی لگائی ہے، تو ٹریجن کا کیس بنتا ہے آرٹیکل 6 کے. اور اس سلسلے میں آلریڈی واضح احکامات سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے ہیں کہ یہ مشرف صاحب نے جو ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو آج ان کی جو ضمانت کی اپلیکیشن تھی اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ کو رد کر دیا گیا. اور جب آپ کی ضمانت ختم ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ آپ اس کیس کے اگینسٹ گرفتار کیے جا سکتے ہیں. اور لیکن مشرف صاحب نے وہاں سے نکل جانا سمجھا بہتر اپنی سیکورٹیز کے ساتھ، ان کی ذاتی سیکورٹی تھی، وہ چلے گئے. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. اس میں اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مشرف صاحب جہاں رہتے ہیں چک شہزاد میں، اس کو وہ سب جیل ڈکلیئر کر دیں نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اور وہ اس میں محیط رہیں، اس میں مقیم رہیں، اور ان کو باہر جانے کی اجازت نہ ہو. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں جا کے اور پھر سپریم کورٹ سے اس ججمنٹ کے خلاف اپیل دائر کریں کہ جی یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے. اور پھر وہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے کہ کیا وہ اس آرڈر کو ریسٹور رکھتی ہے
یا اس کو اس میں ریلیف دیتی ہے مشرف صاحب کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں قوم کے لیے یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے کہ آئندہ ایسے آمروں کو جو اپنی حکومت چلانے کے لیے آمرانہ دور حکومت کے لیے آئین کو جو ہماری لیے ایک مذہبی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے, جو اس ملک کی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے, جو اس ملک کو چلانے کے طور و طریقے بدلاتا ہے, اس کو آپ اپنی مرضی سے اپنے منشا سے اس کو تبدیل کریں اور جمہوریت کو ختم کر دیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایمرجنسی لگائیں جس میں وہ تمام بنیادی حقوق میرے آپ کے اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے ختم ہو جائیں. ہمارے ساتھ لائیو ہیں, ہم ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں پھر واپس اس بات پہ آتے ہیں. ڈاکٹر انور ظہیر صاحب, آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آج آپ اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, میرا خیال بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ ایک عبرت کا مقام ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو کچھ وہ کر کے گئے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں یا 9 سالہ دور حکومت میں, اس کو اسی وقت ہو کے اور ان کی مقامات عمل کے تحت اور ان کو تمام پروسیس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گزارنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت تو ان کو سب رخصت کر دیا گیا اور بھی کچھ ہوا, اور اب وہ واپس آئے ہیں تو ان کو عدالتوں ہی کا نہیں سامنا کرنا چاہیے بلکہ ان کو کڑی سزا ہونی چاہیے. خود پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ بے نظیر کے قتل میں ملوث ہیں. جو لال مسجد کا واقعہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے, سب کو پتا ہے. اسی طرح نواب بھٹی کا جو قتل ہوا اس کا بھی پتا ہے. 2 دفعہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو جس طرح پیروں تلے روندا گیا وہ بھی موجود ہے. لیکن اس سب کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے انہیں گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا اور چشم پوشی کی. اور آج جب وہ آئے تو کراچی ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر کے تمام چیزیں ہونا چاہیے تھی. میرا خیال تو سپریم کورٹ کو بھی اس اسلام آباد کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا فل ٹرائل ہونا چاہیے. اور جب اگر کوئی جمہوریت کی بات کرتا ہے اور جمہوری طور پہ بھی منتخب کوئی پرائم منسٹر اور صدر اس طرح پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ساتھ کھیلے تو اس کو بھی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے کال کی ہمارے شو میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ. جی آپ میں اور آپ احساس کر سکتے ہیں کہ ان کے لہجے میں جو درد اور غصہ اور تلخی بالکل حق بجانب ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس پہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ آئندہ ہمارے ملک کے آئین کو کوئی دوبارہ اس کو اس طرح سے مسخ کرنے کی کوشش نہ کرے. جمہوریت کے راستے پہ ہمارا ملک دوبارہ آیا ہے تو ہم نے ایسی مثالیں قائم کرنی ہوں گی کہ ایسا کوئی سوچتے ہوئے بھی ڈرے. ڈاکٹر انور ظہیر کا سوال تھا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا, اس کو اتنا ایکشن نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا. دیکھیں یہ لیگلی تو میں اس میں زیادہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ کیسز ان کے 12 کیسز ہیں اور جو کورٹوں میں ٹرائل میں تھے اس میں بگٹی صاحب کا بھی ہے, لال مسجد کا بھی ہے, اور دوسرے جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزیاں کی وہ کیسز ہیں, اور یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے, اب آئے ہیں یہ ہماری حکومت کے بعد 3 سال کے لیے چلے گئے تھے. صحیح ہے نا. تو اب جو حکومت ہے انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے, انٹیریئر منسٹر نے, وزیر داخلہ نے, کہ ہم سپریم کورٹ کے مطابق آرٹیکل 6 کے تحت حکومت کیس دائر کرے گی ان کے اوپر, اور کورٹس کا بھی مائنڈ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے آج کے واقعے کے بعد کہ وہ چاہتے ہیں اس کو پرسیو کر کے حتمی ایک انجام تک پہنچانا. تو ان تمام چیزوں میں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک واضح میسج ان تمام عامر قوتوں کو چلے جانا چاہیے کہ اب ہماری جو عدالتیں ہیں وہ خود مختار ہیں, ہمارے میڈیا جو ہے وائبرنٹ ہے, جمہوریت ملک میں آ چکی ہے, اور اب کسی کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے آئین کو وہ اپنی منشا کے مطابق مسخ کرے. جی ڈاکٹر مزید اختیار بیگ, اب ہم بریک پر چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے اپنی باتوں کو. ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, ویل سی یو رائٹ بیک. This program is brought to you by Save up to rupees 1225. What a catch! For details, call 111 111 965. WorldCore, an Oman Tel company.